وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس دنیا میں آپ دو طرح کے لوگ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی فکر میں کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، بیوی بچے پالنا یہ وغیرہ، ایسے ہی معاملات میں وہ مشکلات میں وقت گزارتے ہیں، الجھتے رہتے ہیں۔ کبھی کچھ ٹھیک ہو گیا، کبھی خراب ہو گیا، روتے دوتے بھی آپ ان کو سنیں گے۔ ناشکری کے کلمات ان کی زبانوں پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ کوئی بھی۔ پوچھے ہوئے بڑے مشکل حالات ہیں، یہ نہیں پورا ہو رہا، خرچہ نہیں پورا ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ وغیرہ چیزیں۔ اور کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ان حالات سے، ان معاملات سے گزرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ پاک کا قرب بھی حاصل کر لیتے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا جاتے ہیں، اور قلبی طور پر بھی ان میں سکون ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، اور مطمئن زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں یہ گروہ جو ہیں وہ رہتے تو اسی دنیا میں ہی ہیں، کوشش سارے ہی کرتے ہیں ہمارا معاملے ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک تو وہ اپنی آخرت، اللہ کا قرب اور یہ بھی ساتھ حاصل کر کے، اور یہ دوسری چیزیں بھی ان کی بھی ہوتی رہتی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ صرف اسی چیز میں گم رہتے ہیں، وہ دوسری منزل پر تو جاتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر یہ زاویہ کی پہلی منزل کھانے والی ہے، اوپر والی منزل بعد وہ رہتے ہی نیچے ہیں۔ کچن میں چلے گئے، ادھر کھایا پیا، اور ٹائلٹ میں چلے گئے، یہ کرنا ہے، اب سونا ہے، یہ وقت ہو گیا، نہیں مل رہا، یہ ہو گیا۔ اوپر والا سلسلہ ہی کوئی نہیں، یعنی اوپر والی منزل یعنی آخرت والی منزل وہ ہے ہی نہیں۔ اور کچھ ہیں وہ نیچے والے بھی سارے کام کر رہے ہیں، اوپر اپنا نماز، ذکر، اذکار، دعوت وہ بھی ہو رہا ہے، اور اپنا کھا پی بھی رہے ہیں ساتھ، اپنا چیزیں وہ بھی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، اور وہ قلبی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی وہ تھوڑے مطمئن سکون میں ہوتے ہیں۔ اور مر جاتے ہیں جب بندے یہ تو وہ تو پا جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا تو ادھر رہ گئی، اور ان کے مسائل وہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں ابھی بھی یہ چیزیں، اور دوسرے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، کوشش تو ہر بندہ اپنے تین کرتا ہے، لیکن وہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بندے کئی ادھر ہی الجھے رہتے ہیں بالکل۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا، دل کو سکون نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وجہ اس کی نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں بیان بھی فرمائی، بلکہ کئی احادیث میں بیان فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس نے اپنا مطمع نظر آخری منزل وہ انہی چیزوں کو بنا لیا، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ ان کے معاملات جو ہے وہ بکھیر دے گا۔ اب جب اللہ پاک بکھیر رہا ہے تو کون ہے دنیا میں، کائنات میں، جو ان کو جو ہے وہ سمیٹے؟ تو انہوں نے تو خود اپنے پیروں پر کلواری مار لی، پہلے غلط مقصد ہی غلط بنا لیا کہ تو یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا، یعنی سمجھ لے کہ ایک نادانی، اور یہ شرک فی المقصود ہے، شرک فی المطلوب ہے کہ یہ بھی چیزیں۔ اب یہ کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم، اللہ پاک ان کو پھر یہ اس معاملے کی سزا بھی ملتی ہے، تو وہ یہی الجھے رہیں گے، یار یہی نہیں ہے، بیماری ہو گئی، وہ نیند نہیں پوری ہو رہی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچے یہ ہو گئے، بیوی کو یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ نقصان ہو گیا، بس اسی چیزوں میں وہ گزر جاتی، کیونکہ وہ اللہ پاک ان کی وہ بکھیر رہا ہوتا ہے معاملات میں، ان کے معاملات جو ہے وہ الجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے آپ پھر ٹونا ٹوٹکا کرتے رہیں، جو مرضی کریں، کبھی بھی معاملات سمٹتے نہیں ان کے، وہ الجھے ہی رہتے ہیں، خراب ہی ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کا خانہ خراب ہی رہتا ہے، اور آخرت تو خراب ہو ہی گئی تو خانہ بھی خراب ہو گیا، یعنی جس میں فرمایا کہ ایک تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دوسرا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی، ذہنی الجھن، جی ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، یہ ہے وہ جو نام وہ دے لے،
وجہ وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ معاملہ اللہ پاک ہی ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، ساری محنت بےایمانیاں دھوکے نمازیں چھوڑ کے یہ وہ بےایمانیاں کر کے بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنی میں نے ان کو رزق جتنا دینا ہے جتنی دنیا میں اس کے لیے لکھ دی ہے اس سے زیادہ ان کو پھر بھی ملنی نہیں، وہ چاہے جو مرضی کریں۔ اب رزق کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے لی ہے قرآن مجید میں۔ ایک بزرگ سے بندہ کہنے لگا کہ جو رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے تو پھر ہم کیوں پریشان ہوتے رزق؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری یہ لی ہوئی ہے کہ فرمایا میں ہر جاندار کی لی ہوئی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہ لی ہو۔ تو جاندار دیکھیں پرندے کھا ہی رہے ہیں نا، چڑیاں بھی کھا رہی ہیں، چونٹیاں بھی کھا رہی ہیں، اور وہ روزانہ اپنا کھاتے ہیں نکلتے ہیں۔ رزق اللہ پاک کون دے رہا ہے ان کو؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اب ہمارے بندوں میں لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی آ جائے کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو وافر مقدار میں دوں گا۔ ہمارے ہاں اس ذمہ پڑ جاتے کہ اللہ پاک تو اللہ پاک نے تو رزق کی ذمہ، اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کریں جو بھی ہے تو ان کو جس طرح پرند چرند کھا رہے ہیں وغیرہ، تو ان کو اپنا اچھا رزق یعنی روز کا روٹی یہ چیز اپنا مطلب ہے کہ یعنی عام طور پر جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ زمین والوں کو زمین پر اللہ پاک نے یہ دے دیا۔ اب یہ ذمہ داری اللہ نہیں میں نے ہر ایک کو کروڑ پتی بنایا، یہ تو اللہ پاک نے کہیں نہیں کہا بھئی میں نے یہ کرنا ہے لوگوں کو، ہم یہ سمجھیں۔ دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ رزق کی بڑی پریشانی ہے، خرچہ کوئی نہیں ہو رہا، مکان یہ وہ چیزیں، اور وہ اس بندے کا وہ خود قصور، اس نے فضول خرچی کر کے اب اپنے باؤں پر کلاڑی وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے رزق نہیں دے، پورا نہیں ہو رہا جی، میری پوری نہیں پہنی۔ دوسرے یہ ہیں کہ انہوں نے خواہشات بڑھا لی ہیں۔ اب اللہ پاک نے کہا بھئی 10 سوٹ آپ نے لے کے رکھنے ہیں تو آپ کے لیے دے، اب آپ نے بندے نے خود اپنی خواہش مجھے یہ بھی ہو وہ بھی ہو، تو خواہشات بڑھا لی، ضروریات سے بڑھ کے خواہشات میں یہ نہیں میں نے یہ لینا ہے۔ اب ٹیلی فون ہے وہ مثلا 2000 کا بھی مل جاتا ہے، 2 لاکھ کا بھی ملتا ہے، تو اب اللہ پاک نے کہا ضرور تم 2 لاکھ کا ہی لو، قرض لے لو، قسطوں پہ لے لو، نہیں مل رہا تو مطلب ہے یہ بہت سارے اس معاملے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں جو تنگی ہے وہ خود ہی تنگی اپنے اوپر لا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یعنی ایک تو جس طرح میں نے عرض کی کہ خواہشات کو بڑھا لیا اور ضرورت سے زیادہ مطلب چیزیں کر لیں، اور دوسرا جو ہے ان معاملات میں میانہ روی پہ نہ چلے، اور یہ اللہ پاک نے کوئی وعدہ نہیں کسی سے کیا ہوا کہ میں آپ کو یہ دوں گا مثال کے طور پر ہر ایک کو جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی، یہ فرمایا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے، وہ جاندار کو مل رہا ہے، بندے کو بھی مل رہا ہے اگر بندہ کھاتا ہے صحیح طرح۔ تو یہ چیزیں یہ دیکھیں اس میں پھر ہمارا اپنا پھر قصور آ جاتا ہے کئی دفعہ کہ وہ فضول خرچی کر کے یا خواہشات بڑھا کے، مطلب شادی کرنی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ مثال کے طور پر 10,000 میں بھی شادی کر رہے ہیں، 10,000 روپے میں بھی ان کے جو ان کا ہوگا۔ ہمارا بندہ کہے گی نہیں مجھے تو 2 لاکھ ہو تو میں نے تو یہ کرنا ہے، میں تو بندوں کو یہ کرنا ہے۔ وہ کس نے آپ کو کہا ہے آپ 1000 بندہ بلائیں، 500 بندہ بلائیں، 200 بندہ بلائیں؟ آپ کر سکتے ہیں 10 بندوں کو بلا کے ولیمہ کھا دیں، اپنا بات ختم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں بعضوں نے تو جو خود اپنے اوپر یہ پریشانیاں مسلط کی ہوتی جان بوجھ کے، الٹا شریعت کے بھی خلاف یعنی اللہ کے بھی خلاف چل کے، تو پھر تو وہ آنا ہی ہے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے جی، میری ناک نہیں رہتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ٹھیک ہے تو پھر اب پھر گلہ شکوہ کس چیز کا؟ آپ ناک سے ہی اپنی مانگیں، ناک ہی آپ کو دے گی، دنیا ہی دے گی وہ چیزیں۔ تو یہ اس حدیث میں ارشاد کیا یعنی نبی علیہ السلام بیان کیا کہ یہ جو 2 مطلب گروہ نظر آتے ہیں ان کی وجہ پیچھے ان کی نیتیں ہیں، ان کی نیتیں۔ ایک نے ارادہ کیا ہوا ہے، مقصد بنا لیا اس کو، اس کے لیے یہ چیزیں ہوں گی۔ وہ جس طرح بندے کہتے بڑی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، اچھا جی پچھلی
مہینے دعوت کی ہے جی میں اب یہ مثال کے طور پر کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم نے عرس کرنا ہے، ہم نے میلاد کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو مکلف ہی نہیں بنایا ہوا، آپ کیوں لوگوں سے خواہ مانگ کے اور مطلب ہے کہ یعنی آپ نے کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے کہ گنجائش نہیں، تو یہ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ تو اس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو الجھا کے اور پریشان، ایک مقصد غلط، دوسرا طریقہ غلط، اور فضول خرچیاں اور خواہشات اور یہ چیزیں کھچڑی بنا کے جب وہ پریشانی ہے اے جی ان کو وظیفہ دسو رزق کی وسعت ہوئے گا۔ اب اللہ کی طرف سے ہی معاملہ خراب ہے، جس نے رزق کرنا تھا اسی نے جو ہے معاملہ جو ہے بندے کا دوسری طرف کر دیا۔ تو دوسرا گروہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے من کانت الآخرۃ نیتہ، جس نے اپنی نیت اللہ پاک کا قرب، اللہ کی رضا، آخرت بنا لی ہے، اس نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، وہ بھی اپنی تگ و دو اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، لیکن وہ مقصد اس نے وہ بڑا رکھا ہوا ہے کہ میں نے وہ نہیں چھوڑنا، اللہ پاک کا یہ قرب نہیں چھوڑنا، نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑنا، آخرت کو نہیں چھوڑنا، یہ ہو نہ ہو۔ تو اس کا الٹا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے معاملات سمیٹنا شروع کر دے۔ بندے حیران ہوتے ہیں، یار ہم پورے 8 دن 7 دن 6 دن 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں ہمارا، اور یہ جو ہے مطلب ہے کہ اتنی نہیں بھی محنت کر رہے اس میں، پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنا رزق کماتے تھے، کوئی کاروبار، کوئی مزدوری یا جو اس طرح بھی جو بھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی وقت ان کے اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف دعوت اور تبلیغ اور اللہ لوگوں کو اللہ۔ تو وہ ایک دفعہ ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھی، تو امام صاحب کو پتہ چلا بھئی یہ تو بتایا بھی بہت بڑے بزرگ آئے ہیں یہاں، تو میں نے پیچھے نماز پڑھی ہے انہوں نے، تو وہ بعد میں حاضر ہوا جی مجھے کچھ نصیحت فرما دیں حضرت، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ رہوں، اللہ کے دین کے لیے ٹائم دوں اور یہ وغیرہ تو کروں، لیکن جو ہے دنیا خرچہ ہی نہیں اتنا۔ آپ بتائیں آپ کے رزق کا معاملہ کیسے چل رہا ہے، آپ کی روٹی روزی کہاں سے چل رہی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرمایا تم پہلے ادھر بیٹھو، میں اپنی نماز دہرا لوں جو تمہارے پیچھے پڑھی ہے، پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وہ بیٹھ پریشان ہو گیا، وہ تو کہ میں نے تو یہ کیا کہہ دیا، یا آپ نے سمجھا میری نماز ہی قبول نہیں۔ تو بعد میں آپ نے وہ کرنا کہ جی مجھے گستاخ فرمایا، گستاخی نہیں، آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا رزق کس ہے، تو میں نماز اس لیے پڑھی ہے کہ جو رزاق سے واقف نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو سوال ہی نہیں تمہیں نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا رزق کہاں سے کیا مطلب آ رہا ہے، کہ بھی اللہ رزاق ہے، وہ دے رہا ہے، اور جس کو یہ نہیں ہے میری تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے اللہ رزاق ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جمع اللہ لہ امرا، پھر اللہ پاک اس کے معاملات کو اکٹھا کرتا ہے، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کو کوئی دنیا کی شے پریشان نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک دنیا خبردار اس کو پریشان کیا، کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی، اس کے دل کو بھی سکون کا قلعہ بنا دیتا ہے کہ بھئی اب کوئی ایسا معاملہ مطلب یہ نہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، فرمایا کہ زمین و آسمان اور مخلوق جس میں انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، سب کے ذریعے اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے، مانا بھی اس کا جو حصہ ہے اس تک جو ہے وہ پہنچاؤ۔ لوگ منت سماجت کہ وہ اپنا مخلوق اپنا وہ بھی اپنا اگر تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے ذریعے، مزدوری کر رہا ہے مزدوری کے ذریعے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے وہ پھر آپ کو سنائیں گے، اللہ پاک زمین و آسمان کو ان کو وہ بھی وقت گزار جاتے ہیں، اچھے طریقے سے وقت گزار جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ سبق یہ ملا کہ نبی علیہ السلام کی چاہت بھی یہ ہے، اور وہ ہم سے یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم جو کہتے ہیں اللہ کی رضا کو مقصد بناؤ، اللہ پاک کی تو آخرت کو مقصد بناؤ، مقصود یہی رکھو اپنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے
اپنی محنت کرو اور آخرت کے لیے محنت کرو، اور دنیا آپ کو ملے گی، لیکن یہ نہیں ہے اللہ پاک نے وعدہ کے، جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں بھئی آپ کو 10 لاکھ دیں گے، آپ کو کروڑ دیں گے۔ رزق کا مطلب ہے کہ آپ کو رزق جس طرح ہر جاندار کو مل رہا ہے آپ کو بھی ملے گا، وہ بندہ جو کرے۔ ہاں جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، پھر وہ کوئی بنیادی رزق تو اللہ پاک دیتا ہے، پھر جو ہے آزمائش کے لیے اللہ پاک کبھی اس میں کمی بیشی وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے خزانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ بجٹ کم ہو گیا، کہ خزانے کم ہو گئے، جس طرح دنیا کی حکومتیں ہوتی ہیں بھئی اتنے پیسے نہیں ہوئے، قرضہ ہو گیا، اب جو ہے یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، وہاں تو اللہ پاک کے خزانے بھرے ہیں، کوئی کمی بیشی ادھر نہیں ہوتی، وہ یعنی اضافہ ہی ہے، اللہ پاک چاہے تو کر دے، کمی کبھی نہیں آتی۔ تو وہ پھر جو ہے صرف آزمائش کے لیے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ بھی تھوڑی مدت کے لیے کئی دفعہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث شریف کی روشنی میں اپنی زندگی کا رخ درست کرنے میں پھر آپ خود نتیجہ دیکھیں گے کہ وہی 3 نتیجے جو فرمائے نبی علیہ السلام نے، کہ معاملات آپ کے سمٹیں گے، دلی کے طور پر بھی سکون ہوگا، اور دنیا خود بخود آپ کا حصہ آپ کی طرف بھی آئے گا۔ خود بخود کا مطلب ہے کہ محنت تو بندے نے کرنی ہے، لیکن کہتے ہیں نا فلاں بندہ بھئی مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے، محنت تو وہ کر رہا ہے، یہ تو نہیں وہ گھر میں بیٹھا ہے لیکن وہ کام کرتا ہے، دوسرا بندہ کر رہا ہے وہ اس کو کوئی نہیں ہو رہا، اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ جو پہلے ٹکڑے میں حدیث میں فرما دیا من کانت دنیا ہمہ، جو دنیا کو مقصد بنائے گا اس کے معاملات بکھریں گے، اس کی ذہنی پریشانی بڑھے گی، اور پھر بھی ملے گا اس کو اتنا جتنا اللہ پاک نے اس کو پہلے ہی دینا ہے۔ ماشاءاللہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں ماشاءاللہ، وہ یا اور بھی کوئی سوال کرنا ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو یہ حدیث بھی وہ جو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں پڑھا رہے ہیں، یہ وہاں بیان کرنی چاہیے جہاں بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا ہی مقصد بننی چاہیے، مقصود اعظم، تو وہاں یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، تفصیل کے ساتھ ان کو بندوں کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یعنی یہ اسی میں شامل ہے کیا۔ اعتدال سے اس میں سبق ملتا ہے، اعتدال سے بندہ، اعتدال کا مطلب درمیانہ، اپنی حیثیت دیکھ کے اس کے حساب سے، مطلب اگر حیثیت 100 روپے کی ہے تو وہ 80 کی ہی چیز لے، اگر خرچہ 100 کر سکتا ہے تو وہ 80، اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ اب نبی علیہ السلام کی گھر میں بعض دفعہ چولہا نہیں جلا، بعض دفعہ کھجوریں تھیں، بعض دفعہ کچھ کھانا تھا، بعض دفعہ یعنی دیکھیں نا فرق رکھا ہوا۔ ہمارے ہاں ہم نے جو سٹینڈرڈ رکھی، ہم نے تو جی پراٹھا ہی کھانا ہے، چاہے گھر والے دوسرے بار مریں جئیں، میں نے تو وہی اپنا چیز کرنی، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جس طرح کا معاملہ ہے اس طرح کا جو ہے آگے بندہ چلے، پھر اس کو جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفر اللہ۔